أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، یعنی لوگوں کے رب الناس کی حفاظت میں آیا ہوں. ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، یعنی پکار کے لائق معبود. پچھلی صورت میں وہ تین صفات، تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی جو خاص تھی، اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی تھی جو عام تھی. وہاں شرور کا زیادہ ذکر تھا اور اللہ کریم کی ایک صفت تھی، قل اعوذ برب الفلق، جبکہ اس صورت میں ایک ہی شر کا ذکر ہے، شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی. کیونکہ یہ پچھلے جو صورت میں بیان ہوئے شر، ان سارے شروں سے بڑا شر شیطان کا ہے کہ ہر قسم کا شر اسی کے پاس سے، اور ہر قسم کے شر کو پھیلانے والا وہی ہے. تو لہذا اتنے بڑے شر سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے یہاں اپنی تین صفات ذکر فرمائی ہیں کہ شیطان اس قسم کی ہر صفت پر حملہ آور بھی ہوتا ہے، اور یہی بچا لو، اپنے اللہ کی پہچان اور قدر کر لو تو یہ شیطان لعین، گمراہ اور ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ شیطان جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تم اپنے اللہ کو کثیر طریقے سے یاد کرتے رہو تو یہ بڑا اپنے آپ کو ہلکا اور کمزور سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں تین صفتیں ہیں، کیونکہ شر بہت بڑا تھا. شر میں، شیطانی میں، غلط امور میں یہ بڑے کام کرتا ہے، لیکن اس کو زیر کر لینا اور اس کو مقابلہ کر لینا بہت آسان ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نہیں پائے گا. اس کی صورت یہی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرتے رہو. تو اس صورت میں یہ تین صفتیں ہیں، اور ہر صفت میں درجہ توحید بیان ہوا کہ دیکھیں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، سب کو پیدا کرنے کے بعد ان کی درجہ بدرجہ تربیت کر کے ان کو حد کمال تک پہنچانے والا، اور ہر مرتبہ تربیت میں ان کی ضروریات پوری کرنے والا. رب الناس یعنی لوگوں کا رب، ان کی ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے. تو یہ توحید کا پہلا مرتبہ ہے. اس کو صحیح یاد رکھو تو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا. لجپال، غوث اعظم، یہ لجپال ہونا، یا داتا ہونا، یا گنج بخش ہونا، یا غریب نواز ہونا، یہ شیطان یہ صفتیں بندوں پر تقسیم کروائے گا. لہذا بندوں کو، انبیاء اولیاء کو داتا نہ کہیں، گنج بخش، غریب نواز نہیں، بلکہ رب الناس سارے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے. تو بس اسی طریقے سے اپنے رب کو ہی یاد کرتے رہو، دل میں، عقیدے میں، ذکر میں، تو شیطان جو ہے اپنے آپ کو بڑا ہلکا اور ذلیل محسوس کرنے لگ جاتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں صرف تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میری ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے،
تمہاری ضروریات بھی پوری کرنے والا اللہ ہے، لہذا اپنے رب کو پکارو۔ تو رب، تمام انبیاء جب اپنی دعائیں کرتے ہیں تو رب بنا کے لفظ کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اپنی عبودیت اور عجز و نیازیاں خوب کر کے ظاہر ہوں کہ ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہمارا اللہ ہے رب۔ اس لیے چہل رب بنا بھی مشہور ہے کہ 40 دعائیں ہیں قرآن میں رب بنا کے لفظ سے، اور رب کے لفظ سے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ اسی طرح رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ رب کا جو لفظ ہے یہ توحید کا پورا مرتبہ ہے، اور قرآن پاک میں جو ربوبیت بیان کی گئی ہے یہ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک ربوبیت کے ہی تذکرے ہیں کہ جب میں پالنے والا میں ہوں، ضروریات پوری کرنے والا میں اللہ ہوں، تو پکار کے لائق اور کون کیوں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے، اور مالک الناس یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ پیدا کر لینے کے بعد ایک چیز ہے، مشین ہے، کوئی مستری انجینئر بنا لیتا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ مالک کوئی اور بن جاتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ ساری کائنات کو بنایا میں نے ہے، مالک بھی میں خود ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ اتوار والے دن چھٹی پر چلا گیا، لہذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب ہمارے خدا بن گئے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا مالک جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے ملک کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا۔ مثلا بعض شہروں کے نام، بعض ملکوں کے نام، بعض محلوں کے نام، دیہاتوں کے نام ایسے رکھوا دیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنبھالنے والا وہ ہے۔ مثلا میاں والی، کہ یہ جو ہے حضرت میاں صاحب یہاں تھے، بابا سلطان زکری رحمہ اللہ، بزرگ تھے، تو اللہ ان کو جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ تو بھئی یہ اس کے مالک ہیں؟ نہیں، یہ مالک ہونے کا یہ مطلب نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر توحید پھیلائی تھی اور لوگوں کو سمجھایا تھا، ان کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے آبادیاں پھیلائیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مالک تو نہیں ہے۔ جو اپنے کفن تک کا مالک نہ ہو، ما یملکون من قطمیر، کفن بڑی چیز ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر پلاسٹک نما چھلکے کے مالک نہ ہو تو وہ لوگوں کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ لہذا یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے کہ مالک الناس، مالک بھی اللہ ہی ہے لوگوں کا۔ شیطان جو ہے یہ صفت بندوں پر تقسیم کروائے گا۔ اور تیسری صفت الہ الناس، جب رب اللہ ہے، جب مالک اللہ ہے، تو پھر بچتا کیا ہے جو غیروں سے مانگنے جاؤ؟ لہذا پکار کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ کا معنی نہیں ہے کوئی پکار کے لائق مگر اللہ، تو الہ الناس کا بھی یہی معنی کہ لوگوں کے لیے پکار کے لائق ذات ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقطہ اتحاد بنا کر دیا کہ ان کو کہو، یہودیوں عیسائیوں کو، تمہارا ہمارا جو اتفاق ہو سکتا ہے وہ اس بات پر کہ اللہ نعبد الا اللہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، سورہ آل عمران، کہ آؤ تم اور ہم ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، جو تمہارے اندر بھی وہی ہے، ہمارے ہاں بھی وہی مسلم ہوگی، تورات و انجیل میں بھی وہی لکھا ہے کہ نمبر 1 اللہ نعبد الا اللہ، کہ پکار صرف اللہ کی ہی کریں گے۔ نمبر 2 شرط ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی پکار میں ذرے کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ الہ الناس، کیونکہ لوگوں کا الہ وہ ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تیسری شرط یہ ہوگی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرے کو، مولوی پیروں کو رب نہیں بنا لینا۔
کیونکہ رب کے ہی سارے احکام مانے جاتے ہیں، لہذا غیر اللہ کے احکام جہاں رب کے مانے جائیں گے وہاں غیر اللہ کے احکام نہیں چلیں گے، غیر اللہ کا نظام نہیں چلے گا، غیر اللہ کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ تمہارا اور ہمارا اس بات پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو تمہاری کتابوں اور ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نقطہ اتحاد پہلے دیا تھا۔ یہودی عیسائی اسی بات سے تو گھبراتے ہیں، وہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں نظریہ بنا لیا جاتا ہے کہ وہ غوث اعظم ہیں، کہ ہماری مدد پوری کرنے والے وہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ میدان بدر میں تمام انبیاء کرام، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام، انہوں نے غوث اعظم تو اللہ کو ہی سمجھا۔ اذ تستغیثون ربکم، تم جب اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، سورۃ الانفال میں ہے، تو جب الہ نہیں ہے پیران پیر تو پھر ان کو غوث اعظم کیسے؟ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، نعوذ باللہ، کہ بھئی اللہ نے سارے اختیارات حضرت پیران پیر کو دے دیے۔ یہ سارا کا سارا بنایا ہوا ہے، یہ ان کو کسی نے نہیں بتایا، نہ ہی اللہ نے کوئی ایسی بات نازل کی ہے جس کے اندر شرک کی گنجائش نکلتی ہو۔ لہذا الہ الناس صرف اور صرف لوگوں کے لیے پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ 3 صفتیں ذکر کر کے فرمایا من شر الوسواس الخناس، یہ میں حفاظت جو مانگتا ہوں اپنے الہ سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے۔ کیوں؟ کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسواس ہے، جو خود سراپا وسوسہ ہے۔ وسواس یہ اسم مصدر ہے، وسوسہ ڈالنے والا، یہ بطور مبالغہ کے کہہ دیا، اصل میں وسواس کا معنی تھا یہ وسوسے کے شر سے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا۔ شیطان اتنا بڑا وسوسہ ڈالنے والا ہے کہ وہ سراپا وسوسہ بن جاتا ہے، اور ایسا شیطان ہے کہ الخناس، چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ یہ سامنے آ کر گمراہ تو کر نہیں سکتا، چھپ کر حملہ کرتا ہے، جس طرح سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھلوانے کی کوشش کرتا رہا اور کہتا رہا کہ جی میں آپ کو اچھی نیت سے کھانے کا کہہ رہا ہوں۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کھائیں گے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، آپ فرشتے بن جائیں گے، یا آپ کھا کر ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنے لگ جائیں گے، تو فرشتہ بن جانا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے چھپ کر حملہ، اندر کوئی اور بات ہے۔ یہ تو انبیاء کرام صرف اسی بات کو یاد کرواتے آئے کہ جس طرح اللہ نے حکم کر دیا بس اسی کو ہی اپنانا ہے، اس میں تعویلیں کر کے چونچرا کر کے یہ شیطان گمراہ کرے گا، نہ کرنا اس طرح۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کو دھتکارتے رہے۔ وسواس الخناس، یہ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی جب انسان غافل ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے تو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ انسان غافل ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر اپنے وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اذا غفل الانسان وسوس له واذا ذکر العبد ربه خنس واذا ذکر العبد ربه خنس، جب انسان غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے شیطان، اور جب بندہ اپنے رب کو ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو الخناس کا معنی پیچھے ہٹنے والا بھی ہے، چھپ کر حملہ آور اور پیچھے ہٹنے والا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ شیطان آ کر یہ دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ لوگوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، یعنی انسانوں میں بھی اس طرح شیطان ہے، جنات میں بھی اسی طرح شیطان۔ ابلیس لعین تو خود بڑا ہے اور اس کے سارے نیچے چمچے بہت سارے ہیں، اور پھر وہ انسانوں میں بھی اسی طرح اس کی باتیں ماننے والے بہت سارے ہیں، نعوذ باللہ، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹے مولوی اور پیر، اسی طرح جھوٹے اگوان، لیڈر،
قوم کے بڑے، اسی طرح جھوٹ کے استاد، یہ سارے کے سارے گمراہ کرتے ہیں جو جھوٹ کو پھیلا کر، نعوذ باللہ، یہ انسانوں میں بھی ہیں تو جنات میں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ما منکم من احد الا قد وکل بہ قرینہ، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک نہ ایک شیطان لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا کہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، نعوذ باللہ۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان نے اپنا بندہ لگایا ہوا ہے، اپنا ہی یہ غلام لگایا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے، فَأَسْلَمَ، وہ اب اسلام لے آئے ہے، اس کا اثر تو میرے اوپر نہیں ہوا، البتہ میرا اثر اس پر ہو گیا، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو اب صرف خیر کے ہی مجھے مشورے دیتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی جو ہے گدھے سے جب اس کا گدھا بدکنے لگا تو انہوں نے فرمایا تعیس الشیطان، شیطان برباد ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یوں نہ کہو، جب تم یوں کہتے ہو نا تعظم، وہ تو بڑا بننے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو صحیح، میرا کم از کم مجھے اتنا تو سمجھتے ہیں نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، بقوتی صرعتہ، میں نے اپنی طاقت سے اس کو گرایا ہے۔ یوں نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو بسم اللہ۔ جب یوں کہو گے نا تصاغر حتی یصیر مثل الذباب، تو وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نقصان دیتا ہوں لیکن یہ پھر بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرتے رہا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کر شیطانوں سے جو انسانوں اور جنوں میں رہتے ہیں۔ تو حیران ہو کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وللانس شیاطین، انسانوں کے اندر بھی شیطان ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یوں آیا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول انی احدث نفسی بالشیء لئن اخر من السماء احب الی من ان اتکلم به، اللہ کے نبی میرے دل میں ایک ایسی بات آئی ہے، میں ایسی بات محسوس کر رہا ہوں کہ میں آسمان سے گر جاؤں، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس بات کی کہ میں اس کو زبان پر لاؤں۔ ایک ایسا خیال پیدا کیا ہے شیطان نے۔ آپ نے فرمایا تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ الہ بننے والی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کے مکر و فریب کو وسوسے کی طرف پھینک دیا، یعنی تیرے دل میں جو خیال برا اس نے ڈالنے کی کوشش کی اور تو اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو یوں تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا ہے اور تو اس کو واقعی وسوسہ کہہ رہا ہے۔ دن قیامت ایک آدمی رو رہا ہوگا، قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الفرقان میں، تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ میں کاش کے نبی والا راستہ اپنا لیتا۔ بھئی نبی تو کہتا تو تھا کہ میرا راستہ بھی نبی والا ہے، جس طرح ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے نورانی طریقوں پر، نبی کے طریقوں پر چلنے والے ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں مجھے فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، حالانکہ میرے پاس قرآن موجود تھا، اس میں لکھا تھا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، اور قرآن مجھ سے وہی میرا جو ہم نشین بنا تھا نا، اس نے مجھ سے قرآن سے گمراہ کر دیا تھا۔ بعد اذ جاءنی، حالانکہ قرآن میرے پاس آیا، وہ میرا دوست نہیں تھا،
وہ فلاں لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بلکہ وہ تو شیطان تھا، وکان الشیطان للانسان خذولا، ضرورت کے وقت جو شیطان ہے وہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ ویسے قسم و طلاقوں کے لیے قرآن اٹھواتا، لیکن جب بیان کرنے کی پڑھنے کی ضرورت آتی تو شیطان مجھے نہیں اٹھانے دیتا تھا۔ وہ میرا ہم نشین، میرا کولیگ، جو میرا دوست بنا ہوا تھا، وہ اصل میں شیطان تھا، اور شیطان کا کام ہے خذولا، وقت پر آ کر دھوکہ دینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ شیطان سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے دل کو تازہ اور ہوشیار رکھے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں عقیدے کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی اللہ کی یاد رہے، تو یہ شیطان کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی کوئی وسوسہ ڈالے تو قرآن پاک کی طرف آ کر اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ اب وہ بہت بڑی پریشانی لوگوں کے لیے یہ بن گئی ہے کہ شیطان گمراہ کرنے والا بڑا تیزی سے جا رہا ہے، جبکہ لوگ قرآن سے اتنا دور چلے گئے کہ بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سادہ عربی پڑھی جا رہی ہے یا قرآن ہے۔ تو قرآن جب سمجھانے والا دلوں میں نہیں ہوگا تو پھر شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچے گا؟ الیاذ باللہ، پھر یوں جو ہے شیطان فرقوں میں پھینک دے گا، وہ قرآن سے گمراہ کر دے گا، حالانکہ وہ سبق واضح کتاب اللہ میں موجود تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔